وہ اپنے محبوب بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے، انہیں یہ اختیار دیتا ہے، اور وہ اللہ کی عطا سے اگر اپنے غلاموں میں بانٹتے ہیں تو کسی کو رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے نا، اب بخاری کی حدیث میں نے سنائی نا کہ اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم فرماتا ہوں، تو اس میں کبھی بھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ضرور کنفیوژن پھیلاتے ہیں، تو محبت کریں نبی پاک سے اور دل و جان سے کریں، اور اپنی عرض معروض ان سے کریں، کیونکہ وہ بڑے شفیق ہیں، وہ بڑے مہربان ہیں، امت کے لیے بڑے، جس کو کہیں کہ ان کے دل میں محبتیں ہیں، تو جب کوئی قریب ہوتا ہے، امت پر مہربان ہوتا ہے، تو وہ رب سے لے کے ہمیں عطا فرمائیں گے اور ہم پر خوب کرم نوازی فرمائیں گے۔ اور اب یہاں میں اپنی گفتگو کو کسی اور طرف لے کے چلتا ہوں کہ یہ واقعات ایک بار نہیں ہوئے، نبی پاک نے بہت سارے موقعوں پر جنتیں عطا فرمائی، گویا جنتیں تقسیم فرمائی۔ ایک بار کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں جب مسلمان پہنچے تھے ہجرت کر کے، تو پانی کی ضرورت تھی، تو اب پانی نہیں تھا اور پانی کی ضرورت تھی، تو ایک شخص کے پاس کنواں تھا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کنویں والے کو آفر دی کہ ایسا کرو یہ کنواں دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں کنواں لے دو۔ یہ کون آفر کر سکتا ہے بھائی؟ تو کہتا ہے حضور آپ کی بڑی مہربانی، لیکن اسی کنویں سے بچے پالتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، تو گھر کھانا لے جاتا ہوں، تو حضور میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ آفر قبول نہیں کر سکوں گا۔ اس نے یہ آفر قبول نہیں کی، لیکن یہ خبر پہنچ گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہاں بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ڈیل ملنی چاہیے، موقع ملنا چاہیے، کون سا پروجیکٹ آ رہا ہے یار ذرا مجھے پری لانچنگ میں بتا دینا، پہلے میرا بک کر لینا بھائی، اچھی آئٹم میرے لیے، کارنر کا پلاٹ رکھ لینا ہے، کارنر کا فلیٹ رکھ لینا، یہ اچھا والا ڈیزائن میرے لیے رکھ لینا، یہ کپڑے میرے لیے، کسی مل سے بک کروا رہے ہوتے، کیوں سرچنگ، یار کوئی اچھا سودا ہے تو بتانا، ہاں نہیں لینا ہوتا پھر بھی لے لیتے ہیں، سودا سستا لے لو بھائی۔ دنیا میں جس طرح ہماری اپروچ ہے نا کہ فوراً یار کوئی اور نہ لے جائے، ہائے ہائے ہائے، یہ اپروچ صحابہ کرام کی تھی، نیکی مل رہی ہے نا لے لو۔ حالانکہ عثمان غنی تھے کون، سوچو نا، قطعی جنتی ہیں، ذوالنورین ہیں، نبی پاک نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی ہیں، مگر پھر بھی لالچ ہے، پھر بھی نیکی چاہیے۔ کیا کیا انہوں نے، فوراً نبی پاک کے پاس پہنچے، کہتے حضور وہ آفر جو آپ نے اس کو دی ہے میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید لوں اور میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں۔ آقا نے فرمایا اے عثمان تمہارے لیے بھی ہے۔ آپ گئے اور آپ نے جس کاسٹ میں، جس ریٹ میں وہ کنواں ملا، پیسے نہیں دیکھے، آپ نے جنت پہ ہاتھ رکھا، پیسے دیے، کنواں خریدا، وقف کیا اور نبی پاک سے جنت حاصل کر لی۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ ہم حدیث اور قرآن کی بات کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آتا اس کا پرابلم ہے، لیکن میں یہاں آپ کو ایک تو ان تمام باتوں سے پیارے آقا سے محبت پڑے، اور پھر جو یہ واقعہ ہے جو میرے آج کے بیان کا، میں اب اس کو کنکلوڈ کی طرف لاتا ہوں کہ جو کیونکہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں جہاں میں دیکھیں میں نے قرآن پڑھ کر آپ کو سنایا، قرآن کی تفسیر سنائی، ایک تو قرآن پڑھیں اور اس کو تفسیر سے پڑھیں۔ صراط الجنان ون آف دا بیوٹیفل تفسیر قرآن ہے، اور اتنی آسان اردو میں ہے کہ پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ آپ 2 آیتیں پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، لیکن پڑھے تو صحیح نا، رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے، اور پھر اس کی عادت بنا لیں۔ تو ایک تو میرے بیان کا مقصد یہ تھا تفسیر قرآن سے بیان کرنے کا کہ آپ قرآن سے محبت کریں اور رمضان کے مہینے میں اس کو کنٹینیو کریں۔ اچھا یہ تفسیر قرآن صراط الجنان آپ مکتبے سے بھی بائی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل میں لے لیں، اپلیکیشن میں لے لیں، پڑھتے جائیں۔ اب تو ہم نے الحمدللہ اس کی آڈیو بھی ریلیز کرنا شروع کر دی ہے، پڑھنے میں سستی ہوتی تو آڈیو سننا شروع کر دیں، لیکن سنیں تو صحیح نا۔ دوسری بات کہ یہ جو حضرت عثمان غنی کا ایٹیٹیوڈ تھا نا، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ یار بس موقع ملے، چانس ملے اور نیکی پکڑ لوں، میں جنت کا سودا ہے میں پکڑ لوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ چلے کبھی آپ بھی زندگی میں کریں گے۔ فیضان مدینہ میں جمعہ پڑھنے گیا، جمعے کے بعد اعلان ہو گیا کہ جنازہ ہے، تو الحمدللہ جنازہ بھی پڑھنے کا موقع ملا، تو میں نے کہا یار 3 کام تو ہو گئے۔ ایک حدیث ہے، چلے میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، ایک اسکیم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن 5 کام کر لیے، نماز پڑھی جمعے کی، روزہ رکھا، مریض کی عیادت کی، جنازہ پڑھا اور نکاح میں شرکت کی، یہ 5 کام کر دے، آقا فرماتے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یار یہ ہم کبھی تو کر سکتے ہیں نا۔ آج میں نے سوچا 4 تو ہو جائیں گے، نکاح مریض بھی ڈھونڈنے چلا گیا میں، لیکن نکاح نہیں مجھے نہیں ملا، رمضان کا مہینہ تھا، میں نے سوچا کسی کا تجدید نکاح کروا دوں، کوئی دوسرا کروا لے تو اس کا کرا دوں۔ میں کہہ رہا تھا یار کوئی ڈھونڈو نکاح مل جائے تو 5 ہو جائیں، لیکن الحمدللہ کرنا چاہیں تو یہ 5 کام ہو سکتے ہیں آپ۔ اچھا اگر مجھے کسی نے کہا ربیع بھائی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہے تھوڑا مشکل، میں نے کہا چلے 5 کام جو کرے اس کو 5 لاکھ ملیں گے، اب مشکل ہے، پتہ نہیں اب تو سب ڈھونڈ لوں گا، پورے کراچی میں ڈھونڈ لوں گا، کدھر نکاح ہے کدھر جنازہ ہے، 5 لاکھ روپے، تو یار پیسوں کی کیا ویلیو ہے، میں تو آپ کو جنت کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ اپنے اندر عادت بنائیں کہ جدھر نیکی کا موقع ملے نا مس نہ ہو جائے نیکی۔ صحابہ کرام کا یہی انداز تھا۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج جنازہ پڑھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور میں نے آج جنازہ پڑھا۔ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ تو حضور میں نے روزہ رکھا۔ کون ہے جس نے آج غریب کی مدد کی؟ کہتے حضور میں نے غریب کی مدد کی۔ کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی؟ حضور میں نے مریض کی۔ نبی پاک جو جو نیکیاں گنواتے گئے، صدیق اکبر کہتے حضور میں نے یہ کام کیا ہے۔ کیا تھا ایسا؟ کیوں اتنی لالچ تھی؟
بزرگوں کو نیکیوں کی لالچ تھی، ہم پھنس گئے دنیا کی لالچ میں. ہمارا تو صبح سے لے کر شام تک دماغ بھی وہی چل رہا ہوتا ہے، نفع فائدہ پروفٹ دنیا. ارے کچھ تو آخرت کا سوچو یار. ہمارے صحابہ کرام کے اندر ہوئے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، سردیوں میں وہ باہر سوتے تھے چھت پر، گرمیوں میں کمرے میں سوتے تھے. کسی نے کہا الٹا کرتے ہیں ہم بھائی، گرمی میں اندر سو سردی میں اندر سوتے، سردی نہ لگے، گرمی میں گھر کے باہر سوتے ہوا لگے. کہتے مجھے پتا ہے لیکن میں سردیوں میں باہر اس لیے سوتا ہوں کہ ٹھنڈ کے مارے آنکھ کھل جائے تو رات عبادت کر لوں. گرمیوں میں اندر اس لیے سوتا ہوں کہ گرمی کے مارے آنکھ جلدی کھل جائے تاکہ رات عبادت کر لوں. کیا اپروچ تھی یار. اور ایک ہماری اپروچ ہے. تو پلیز اس رمضان کو ٹرائی ٹو چینج یور ہیبٹس. بہت دنیا کو ٹائم دے دیا ہے، بہت دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر لی، بہت پیسے کے لیے بھاگ لیا، بہت جناب صبح سے شام تک یہ کر لیا. کیا کریں گے؟ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپس کے لوگ بیٹھے ہیں، میری ایک طرح سے فیملی ہے، میں جس فیملی میں آیا ہوں ایک آپس کی بات کرتا ہوں کہ ساری زندگی ہم کام کاج کو دے کر کتنا کھا لیں گے، چھوڑ کے ہم جائیں گے اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ استعمال کریں گے اور حساب مجھے دینا پڑے گا. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ میں کچھ آخرت کے لیے بھی کام کر کے جاؤں تاکہ آگے میں مزے کروں، آگے بھی میں ریلیکس رہوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں. اور پھر اس میں جو یہ تو عثمان غنی کا انداز تھا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آپ جنت خریدتے تھے، تو آپ بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. یہ دن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، اپنی زکات دیں. نبی پاک کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ رمضان میں آپ خوب سخاوت فرماتے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے، کوئی بھی سائل آتا آپ اسے عطا فرماتے. تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ان مہینوں میں خرچ کریں گے اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے گا اور ثواب بھی بڑھا دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے ملازمین کو دیکھیں جو پریشان ہیں. کسی کی عید اچھی کر دیں، کسی کا رمضان اچھا کر دیں. ہمارے تھوڑے سے پیسے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں گے. کسی کو اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے جائے گا. ہمارے بچوں نے تیاری کر لی، ہماری فیملی نے تیاری کر لی، کبھی ہم نے سوچا کہ یار ہمارے آس پڑوس کیا حال ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور پھر جو لوگ زکات دیتے ہیں پوری زکات دیں. یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اور میں چونکہ تقریباً کافی دن ہو گئے لوگوں سے ملتے ملاتے، تو یہ بات بڑی شدت سے مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ پہلے ایسا نہیں تھا اور اب ایسا فیل ہونے لگا ہے کہ لوگ شاید کیلکولیٹ کر کے اپنی پوری زکات نہیں دے رہے. میں بات بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس میں زکات لے کر لوگ نکلتے تھے اور لینے والے نہیں ہوتے تھے. یعنی مسلمان اتنے خوشحال تھے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، مگر میں پروف کر سکتا ہوں کہ اس وقت کم از کم پاکستان میں وہ دور آ چکا ہے. اگر سارے پاکستانی اپنی زکات پوری دے دینا تو شاید ہمیں زکات لینے والا کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے بہت نوازا ہے لوگوں کو. ود ان 5-10 ایئرز جو لوگوں کی پراپرٹی انکریز ہوئی ہے، جو گولڈ کے ریٹ انکریز ہوئے ہیں، جو اللہ نے بزنس میں برکتیں ڈالی ہیں، اگر سارے لوگ اپنی زکات نکالیں تو شاید ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ زکات دیں کس کو. بھائی اتنی زکات ہو گئی ہے. اچھا یہ تو پراپرٹی کی اور کاروبار کی زکات ہے نا. پاکستان میں بہت خربوں روپے کی زکات بنے گی اگر لوگ عشر پورا دینا شروع کر دیں. ہم تو زرعی ملک ہے نا. عشر کی تو 2 آپشنز ہیں، 5% اور 10%. آپ 5% والا آپشن لے لیں. جتنی کراپ ہے اس کا 5% بنائے تو شاید وہ خربوں روپے بنے گا. تو کہاں جائے گی زکات؟ ساری این جی اوز فارغ ہو جائیں گی اور غریب ڈھونڈنے پڑیں گے. لیکن نہیں دے رہے لوگ زکات. لم سم اپنی مرضی سے حساب کرتے ہیں، اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. زکات کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے، یہ مال کا میل ہے، یہ تمہارے مال میں مل گیا تو مال کو بھی برباد کر دے گا. آپ زکات نکالو گے اللہ اس کو پاک بھی کرے گا، اس کی حفاظت بھی فرمائے گا. احادیث میں یہ مضمون ہے کہ زکات دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، مال سیکیور ہو جاتا ہے. لیکن ادھر اصل میں پرابلم کیا ہوا ہے کہ پہلے ہزاروں میں زکات تھی، بڑی خوش دلی سے دی، لاکھوں میں ہوئی تو بھی ماشاءاللہ دے دی. لیکن اب زکات جن کی کروڑوں میں ہو گئی ہے نا، امتحان اب شروع ہوا ہے. ہاں یہی امتحان ہے کہ اب اللہ سے محبت ہے یا مال سے. بندہ پھر کیلکولیٹر چلا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پلاٹ کسی طرح نکال لوں، کسی طرح یہ والا بھی نکال لوں، یہ والی بھی چیز نکال لوں، اتنی زکات کون دے گا؟ نہیں جناب. قارون غرق کیوں ہوا تھا؟ پڑھا ہے اپنے واقعہ قرآن. What is the reason؟ قارون کے غرق ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے زکات جب کیلکولیٹ کی تھی نا تو زکات اسے بوجھ محسوس ہوئی اور اس نے حضرت موسیٰ سے جنگ کر لی کہ نہیں میں زکات نہیں دوں گا. اور آپ نے دعا فرمائی اور قارون خزانے سمیت غرق ہو گیا. کبھی بھی زکات کو بوجھ مت سمجھنا. میں تو ایک دعا کرتا ہوں، اگر آپ کو بھی اچھی لگتی ہے تو آمین کہہ دو کہ یا اللہ مجھے وہ مال عطا مت کرنا جس کی زکات مجھے بھاری لگنے لگے. اگر مال دینا تو زکات کا دل بھی دینا. نہیں چاہیے وہ مال کہ مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکات ہی مجھے بھاری لگنے لگے. میں مر جاؤں گا کیا جواب دوں گا کہ سارے پیسے تو بعد میں میرے بچے کھائیں گے اور میں ادھر مار کھاؤں. مجھے نہیں چاہیے ایسا مال. مال دے تو یا اللہ فقط حلال دے اور اس مال کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہمیشہ وہ مال اور خوش دلی کے ساتھ زکات دے کر تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ تو نے یہ دن دکھایا کہ میں دینے والا
बना, तूने मुझे मांगने वाला नहीं बनाया है। हमारे मुलाजमीन हमसे ले रहे होते हैं, हमारे रिश्ता किसी गरीब आदमी को देते हैं तो साथ ये फिक्र भी हो कि ये अल्लाह तेरी मेहरबानी थी, वरना मैं भी तो किसी के दरवाजे पर खड़ा हो सकता था कि साहब मुझे भी ईद के लिए थोड़े पैसे दे, मेरे बच्चे के लिए ज़कात दे दे। अल्लाह ने मुझे, मेरे अंदर क्या कमाल था कि मुझे देने वाला बना दिया और मेरे हाथ में पैसे में लोगों को बांट रहा हूं। शुक्र अदा करो, इस पे इतराना नहीं है, ये सिर्फ रब की मेहरबानी है कि अल्लाह ने मुझे और आपको इस मकाम पर पहुंचाया है। खुश दिली से एंजॉय करें, शुक्र अदा करें और वल्लाह कैलकुलेट करो, जो ज़कात पूरी देता है हर साल उसकी ज़कात बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? माल बढ़ रहा है, अल्लाह उसमें बरकत डाल रहा है। अगर बरकत चाहते हो माल में तो खुश दिली से ज़कात देना और एंजॉय करना अपनी नेकियों पर, फिर देखो अल्लाह और उसमें बरकत डाल देगा। तो अपनी ज़कात पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को दें और अपने मुलाजमीन या जो भी आपके करीबी लोग हैं, और उसके बाद मेरी गुजारिश है कि अपनी ज़कात में दावत इस्लामी को याद रखें। दावत इस्लामी आशिकाने रसूल की